بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے۔ یہ نہ صرف عبادت کا مرکز ہے بلکہ اتحاد، قربانی اور اللہ کی اطاعت کی علامت بھی ہے۔ حج جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے مخصوص عبادات کا مجموعہ ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو وہ اس کے گھر کا حج کرے، اور جو انکار کرے تو بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ ناظرین کرام، بیت اللہ کی تاریخ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کی بنیاد رکھیں اور اسے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بیت اللہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان نماز کے وقت اسی کی طرف رخ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک یا خطے میں ہوں۔ یہ عمل اس بات کی علامت ہے کہ تمام مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ایک ہی امت کا حصہ ہیں۔ ناظرین کرام، حج کی اہمیت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ انسانوں کے گناہوں کی معافی اور روحانی تطہیر کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی نہ کوئی گناہ، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ ناظرین کرام، اسی طرح حج کا ہر رکن، چاہے وہ طواف ہو، صفا اور مروہ کی سعی ہو یا عرفات میں قیام، مسلمانوں کو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ مثال کے طور پر صفا اور مروہ کے درمیان سعی حضرت ہاجرہ کے صبر اور اللہ پر بھروسے کی یاد ہے جب وہ پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھیں۔ الغرض ناظرین کرام، بیت اللہ اور حج مسلمانوں کے لیے روحانی، معاشرتی اور اخلاقی تربیت کا ذریعہ ہیں۔ یہ عبادات اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتی ہیں اور انسان کو اپنے گناہوں سے پاک کر کے اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بیت اللہ کی حرمت اور حج کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنی استطاعت کے مطابق اس فریضے کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی سعادت عطا فرمائے اور ہماری عبادات کو قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔